رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال امامنا الحادی علیہ الصلاۃ والسلام اتقوا اللہ وکونوا زینا ولا تکونوا شینا جروا الینا کل مودۃ وادفعوا عنا کل قبیح صلوات علی محمد وآل محمد۔ امام علی النقی الحادی جو ہم سب کے دسویں امام ہیں، ان کی شب شہادت کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلے امام کے بارے میں بنیادی چیزیں، آپ کی ولایت باسعادت، سن کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور تاریخ کے بارے میں بھی، 214 یا 212 ہجری میں تاریخ، بعض روایت میں 5 رجب المرجب اور بعض روایت میں 15 ذی الحج، یہ 2 تاریخیں 2 سن کے ساتھ۔ شہادت بھی بعض روایات میں 3 رجب ہے اور بعض میں 26، یہ جس کی یہ شب جمادی ثانیہ سن 254 ہجری۔ آپ کے والد ظاہر 9ویں امام، امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی والدہ جناب سمانہ مغربیہ، ان کا نام تھا۔ القاب آپ کے بہت سارے ہیں، نجیب، مرتضیٰ، عالم، فقیہ، ناصح، امین، مؤتمن، طیب، لیکن جو ہم لوگوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے وہ نقی اور ہادی، یہ 2 لقب زیادہ مشہور ہیں۔ چونکہ سن 220 ہجری میں 9ویں امام کی شہادت ہوئی ہے، لہٰذا 220 ہجری میں آپ منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 6 یا 8 سال کی تھی، اختلاف روایت کے اعتبار سے، اور 254 ہجری میں چونکہ آپ کی شہادت ہے، لہٰذا تقریباً 34 سال آپ نے منصب امامت، یا یوں کہا جائے کہ فرائض امامت کو انجام دیا۔ آپ کی عمر تقریباً 40 یا 42 سال۔ متوکل عباسی کی، جو کہ بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے، اس نے زہر دے کے دھوکے سے آپ کو شہید کیا ہے۔ 2 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے امام سے متعلق، ایک یہ جو ہم نے امام کا قول پیش کیا ہے، تھوڑی اس پہ گفتگو، اور دوسرے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے اہل بیت کی دشمنی تھی اور متوکل عباسی کس طریقے سے اہل بیت کے خلاف کیا کیا کرتا تھا۔ 2 باتیں۔ یہ جو حدیث پیش کی ہے، اس میں امام نے بہت ہی بنیادی اصول اور 4 اصول ہیں۔ روایات میں
جو یہ حدیث ہے تو اس کے ساتھ یہ لفظ ہے قال امامنا الہادی لشیعتہ، امام نے اپنے شیعوں سے یہ کہا ہے۔ تو یہ جو گفتگو ہے یہ کس سے ہے؟ ہم سب سے۔ ایسا نہیں کہ جتنے بھی امام کے اقوال ہیں کبھی یہ نہ سوچیں ہم کہ امام نے کسی سے کہا تھا ہم کو خبر مل گئی، ہے نا، دو الگ الگ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوئی کہ کسی سے کہا تھا کہ اس کام کو کرو، آپ کو بھی خبر مل گئی، تب ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ نہیں کہ امام نے یہ کہا تھا لیکن اس وقت سے اب تک سب کے لیے، قیامت تک سب کے لیے، تو اس کا مطلب کہ امام نے ہم سے بھی کہا ہے۔ تو یہ فرق ہو گیا، ذمہ داری میں، احساس میں، ان چیزوں میں فرق ہو گیا۔ امام نے اپنے شیعوں سے کہا ہے، اور جب شیعوں سے کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں، ہم سب سے امام نے خطاب کیا ہے۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، تقوی پروردگار کو اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد پہلی چیز کونو زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، زینت، مایہ زینت بنو، ایسے بنو کہ جس تمہاری وجہ سے، ابھی ظاہر سی بات اس میں انشاءاللہ وضاحت بھی کریں گے، ابھی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امام کے لیے، امام ہمارے لیے باعث زینت ہے، لیکن نہیں، جب ہم جا کے باہر غلط کام انجام دیں گے تو دیکھنے والا کہے گا کہ یہ امام کے ماننے والا اس کام کو کر رہا ہے، تو اس سے امام کی توہین ہوگی۔ لہٰذا کونو لنا، البتہ یہ جو یہ لفظ یہاں استعمال ہوا کونو زینا ولا تکونو شینا، یہ مفہوم یا یہ بات مختلف ائمہ سے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ روایات میں آئی ہے۔ کوئی یوں کہا جائے کہ یہ وہ مفہوم ہے روایت کا کہ جس کی ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو۔ اگلا جملہ ولا تکونو شینا، ہمارے لیے بے عزتی، ننگ و عار، بدنامی، ان چیزوں کے باعث نہ بنو۔ جرو الینا کل مودۃ، ہر طرح کی محبت کو، ہر طرح کی الفت کو ہماری طرف جذب کرو، اٹریکٹ کرو، ہماری طرف کھینچو اس کو، ہر اچھائی کو، محبت کو، مودت کو ہماری طرف کھینچو۔ اور ودفع عنا کل قبیح، اور ہر طرح کی جو خرابی اور برائی ہے اس کو ہم سے دور کرو۔ یہ چار حکم، البتہ تقوی الہی کے حکم کے بعد یہ چار حکم ہیں کہ جو امام نے اپنے شیعوں کو دیا ہے کہ جس میں ہم سب شامل ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ چاروں مختلف عنوان سے اگر دیکھا جائے تو خود تفصیلی چیز ہے، اور چاروں سے متعلق جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہے، لیکن صرف آشنائی کی حد تک ہم نے پہلے عرض کیا کہ ایک دوسرا نقطہ بھی ہے جس کو ہمیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز جو تقوی الہی اختیار کرو، یقیناً اس کی گفتگو ہوتی ہے، جانتے ہیں، اور مزید جاننے کی کوشش ہے، کرتے ہیں ہم سب، اور ضرورت بھی ہے کیونکہ ایک وسیع چیز ہے وہ۔ لیکن اس کے بعد جو یہ چار حکم ہیں، پہلا حکم کونو زینا، ہمارے لیے باعث زینت بنو۔ ہم کس طریقے سے امام کے لیے باعث زینت بن سکتے ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے ہمارے افعال ہیں، وہ کون سے ہماری ایکٹیویٹیز ہیں کہ جو ہم کو اپنے امام کے لیے باعث زینت بنا سکتے ہیں؟ اس کو ہم دو جہت سے دیکھیں گے۔ بعض اوقات انفرادی اور ذاتی طور پہ ہوتا ہے، بعض اوقات قومی اعتبار سے ہوتا ہے۔ انفرادی اور ذاتی کیسے ہوتا ہے؟ ایک انسان اپنے طور پہ مثلا غلط کام کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، تو یہ اس کی پرابلم ہے، اس کی خرابی ہے۔ لوگ دیکھیں گے کہیں گے فلاں انسان خراب ہے۔ اب جب اس کا نام امام سے جڑے گا، اچھا امام کا ماننے والا ایسا ہے، لہٰذا زینت یعنی وہ انسان کی جب اچھا بنے گا، وہ ایک انسان سچا ہے، دیندار ہے، مومن ہے، امین ہے، ایماندار ہے، لوگوں کی امانت کو صحیح طریقے سے حفاظت کرتا ہے، واپس کرتا ہے، جب لوگ دیکھیں کہیں گے کہ واقعی یہ بڑا اچھا انسان ہے۔ پھر جب معلوم ہوگا کہ اس کی نسبت امام سے پائی جاتی، اچھا یہ امام کا ماننے والا ہے، تو یہ فرق ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیسے ہو گئیں؟ یہ ساری چیزیں ذاتی اعتبار سے ہو گئیں، پرسنل، کہ فلاں شخص کی یہ خاصیت ہے اور یہ شخص امام کا چاہنے والا ہے، امام کا ماننے والا ہے، امام کو فالو کرنے والا ہے۔ خود یہ جملہ بہت عجیب ہے جو ہمارے لیے یعنی ہمارے وجود کو ہلا دے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ امام کو فالو کرنے والے ہیں، اور پھر کرتے اپنے من کی،
جھوٹ ہو گیا نا. ہم امام کا اتباع کرنے والے ہیں, ہم امام کی پیروی کرنے والے ہیں, پھر کہتے ہیں اپنے نفس کی پیروی, اپنے خواہشات کی پیروی کرتے, تو بات غلط ہو گئی نا. اگر ہم امام کو فالو کرنے والے ہیں, امام کی پیروی کرنے والے ہیں, تو پھر نفس کو, خواہشات کو, پسند کو, اور ہمیں یہ اچھا لگتا ہے, ہمیں یہ آسانی ہے, اور ہمارے حساب سے یہ ہے, اور ہمارا دل یہ کہتا ہے, ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے, اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہٹ جانی چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے اور امام کے بیچ میں رکاوٹ ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جو شیطان ہے. شیطان ہی تھوڑی کہے گا کہ ہم شیطان ابلیس آئے ہیں آپ کو بہکانے کے لیے, ایسا کہے گا, اعلان کر کے آئے گا. انہی بہانوں سے شیطان آتا ہے. اسی طریقے سے شیطان آتا ہے کہ آ کے لوگوں کو بہکائے, غلط طریقے پہ لے کے جائے, غلط راستے پہ لے کے جائے, غلط چیزوں کو پیش کرے, اور اکثر اوقات صحیح بنا کے پیش کرتا ہے. تو بہرحال ایک چیز یہ ہو گئی جو انسان کی اپنی ذاتی چیز ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے قومی چیزیں ہوتی ہیں. انسان ذاتی اعتبار سے بدنام ہو جائے یہ بھی غلط ہے, بہت برا ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن قومی اعتبار سے بدنام ہو جائے, مثلا کہیں پہ ایسا ہو کہ بعض مسلمان یا بعض شیعہ اس کسی کام کو انجام دیں, اور پھر وہاں پہ یہ شہرت ہو جائے کہ شیعہ ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, یہ قومی بدنامی ہے. لہٰذا اگر اچھے ہو جائیں, مثلا شیعہ ایماندار ہیں, مسلمان ایماندار ہیں, مسلمان مومن ہیں, لوگوں کی امانت کا خیال رکھتے ہیں, امین ہیں لوگوں کے لیے, سچے ہیں, صادق ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے ہیں, تو لوگ کہیں گے کہ نہیں ماشاءاللہ مسلمان بہت اچھے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمانوں میں یہ اچھائیاں ہیں, یا شیعہ ایسے ہوتے ہیں, شیعوں میں یہ اچھائیاں ہیں, شیعوں میں یہ مثلا خوبیاں پائی جاتی ہیں. اس طرح سے گفتگو ہوگی. تو یہ بھی ہمارے ذاتی فعل کی بنیاد پہ ہوگی. لیکن جب فکر قومی اعتبار سے جاتی ہے تو اب جہاں پہ ہم ذاتی فائدہ دیکھیں گے وہاں قومی فائدہ دیکھیں گے. مثلا انسان بعض اوقات اپنی ذات کی بہتری کے لیے کماتا ہے, لیکن بعض اوقات اس کے ذہن میں پروگرامنگ ہوتی ہے قوم کے لیے. ایک مرتبہ یہ سوچنا کہ ہمارے اقتصادی حالات اچھے ہو جائیں, اور ایک بار یہ سوچنا کہ ہماری قوم کے اقتصادی حالات اچھے ہو جائیں, فرق ہے. ایک بار انسان کا یہ سوچنا کہ ہمارا بیٹا پڑھ لے جائے, اور ایک بار انسان کا یہ سوچنا کہ ہماری قوم کے بچے پڑھ لے جائیں, دونوں میں فرق ہے. ہماری قوم اس معنوں میں بدنام نہیں ہونی چاہیے. اچھا یہ مسلمان غریب لوگ ہوتے ہیں, مسلمان نہیں تو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں, مسلمان نہیں تو بیکورڈ لوگ ہوتے ہیں. اگر اس طرح کی چیزیں ہمارے ساتھ جڑ گئیں تو یہ بدنامی کا باعث ہے, قومی بدنامی. اب ہم تنہائی الگ اعتبار سے اپنا بہت زیادہ کما لیا اور بہت زیادہ پڑھ لیا, انفرادی اعتبار سے اگر کوئی ہم کو جانتا ہوگا تو کہے گا کہ فلاں صاحب پڑھے لکھے ہیں اور فلاں صاحب بہت اچھے ہیں اور یہ ہے وہ ہے. لیکن جس وقت سارے مسلمانوں کی بات ہوگی اس وقت ہم کو الگ نہیں کیا جائے گا. جس وقت قومی اعتبار سے مسلمانوں کی توہین کی جائے گی اس وقت کوئی ہم کو استثناء نہیں کرے گا. اگر بعض جگہوں پہ ایسی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو آج اس کو بڑھا چڑھا کے میڈیا اور مختلف, خود ہمارے ملک میں بہت سارے اس طرح کے نیتا, اب ان کو کیا کہا جائے, وہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. کہتے نہیں مسلمان یعنی پنچر. نوبت آئی کہ نہیں آئی؟ مسلمان یعنی فلاں, ایسا نہیں ہے. انہوں نے صرف مسلمان کو پنچر بناتے ہی نہیں دیکھا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں وہ. انہوں نے مسلمانوں کو میزائل بناتے بھی دیکھا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو پڑھاتے بھی دیکھا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو بہت سے اچھی جگہوں پہ بھی دیکھا ہے. یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ وہ حالات و راستے ہیں کہ جہاں پہ قومی اعتبار سے نیک نامی یا بدنامی ہوتی ہے. لہٰذا صرف ذاتی سوچ, انفرادی سوچ کہ ہم ایسے ہو جائیں, ہم کو یہ ہو جائے, ہمارا یہ فائدہ ہو جائے, یہ انسان کو کسی مقام تک نہیں پہنچائے گی. اگر امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے, البتہ ہم پہلے جملے پہ بات, لیکن ظاہر سی بات ایسی بات ہے کہ وہ دونوں جملے کے مفہوم کو ادا کریں. کونو زینن, ہمارے لیے باعث زینت بنو. جب ہم انفرادی اعتبار سے بھی اور قومی اعتبار سے بھی یہ شہرت ہوگی کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, یہ لوگ صحیح ہیں, ایماندار ہیں, فلاں ہیں, فلاں ہیں, تو امام کے لیے باعث زینت بنیں گے. پھر اس کے آگے وَلَا تَكُونُوا شَيْنًا, ہمارے لیے ذلت کا باعث نہ بنو. ایسا نہ ہو کہ تم
جہالت سے پہچانے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم بے ایمانی سے پہچانے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم جھوٹ سے پہچانے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم جرائم سے پہچانے جاؤ. اور پھر اس کے آگے کا مرحلہ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت سارے مسائل کو، بہت ساری چیزوں کو حل نہیں کر پاتی ہیں، کہ جب انسان پوری دنیا اور ساری قوم کے لیے اس کی فکر وسیع ہوتی ہے، جب فکر وسیع ہوتی ہے، پھر دنیا میں کہیں بھی بدامنی ہوتی ہے، کہیں بھی ناانصافی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ وہ مفہوم ہے جس کو قرآن نے بھی ہم سے کہا ہے، یہ وہ مفہوم ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے. یہ وہ مفہوم ہے جس کو ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی ہم سے کہا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے. ائمہ کی سیرت میں ہے کہ اگر کہیں بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو تو اگر تم مسلمان ہو تو تم چپ نہیں رہ سکتے ہو. عنوان اسلام تم چپ نہیں رہ سکتے ہو. تمہیں بول کے بتانا ہوگا کہ ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے. پھر اسی سے پہچانے جاؤ گے. بہرحال پھر دوسرے الفاظ میں کہا جائے بات آتی وہی ہے، چونکہ موجودہ زمانے میں اس کے علاوہ اور ہمارے پاس دلیل بھی نہیں ہے. ایسے ماحول میں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ قومی اعتبار سے ہم کو بدنام کرنے کے لیے سازش کی جا رہی ہے، ابھی ہم نے آپ کو مثال دی اپنے ملک کی، کہتے ہیں مسلمان یہ جھوٹ ہے، اب سب کو معلوم ہے جھوٹ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہو رہا ہے؟ داعش کو وہ لوگ خود بناتے ہیں، ISIS کو خود اسلحہ دیتے ہیں، خود بجٹ دیتے ہیں، خود ان کو ٹارگٹ دیتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں بھیجتے ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں. اور پھر میڈیا یہ نہیں دکھاتی ہے کہ مسلمان قتل ہو رہا ہے، میڈیا یہ آ کے دکھاتی ہے کہ مسلمان قتل کر رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، بے عزت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں. ان حالات میں اگر جمہوریہ اسلامی جیسا ملک نہ ہوتا کہ جو اپنے عمل سے بھی، اپنے میڈیا سے بھی، اپنے اسٹیٹمنٹ سے بھی مسلمانوں کے لیے باعث عزت نہ ہوتا، تو واقعی آج سوچئے کہ استعماری اور استقبالی طاقتیں اور مغربی میڈیا، بلکہ انٹرنیشنل میڈیا مسلمانوں کو کہاں کے کہاں پہنچا دیا ہوتا. تصور کرنے کی چیز ہے. جہاں پہ دینی اعتبار سے، علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، پولیٹیکل اعتبار سے، لیڈرشپ کے اعتبار سے روز بروز ترقی ہے، وہیں پہ دوسرے اس میں دیکھ لیجیے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، ایجوکیشن کے اعتبار سے، اکنامیکل اعتبار سے. ابھی لوگوں کہیں کیسے کہیں اکنامیکل اعتبار سے، وہاں تو اتنی مشکلات ہیں. اسی کا نام ترقی ہے. اسی کا نام ترقی ہے. جس ملک پہ ایک عرصے سے ہر طرح کا سینکشن لگا ہو اور وہ آج اپنی عوام کو عزت کے ساتھ باقی رکھے ہے، یہ خود ترقی ہے. اگر انسان محسوس کر سکے تو یہ خود ایک ترقی ہے اکنامیکل. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اور عام طور سے انسان غور و فکر بنا بیٹھے بیٹھے تو کوئی کچھ بھی کہہ دیتا ہے. وہ آسانی سے کہتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہاں تو یہ پرابلم ہے، وہاں تو وہ پرابلم ہے. عام طور سے وہ لوگ کہتے ہیں جو اپنے 4 ممبر کی فیملی کو نہیں چلا پاتے ہیں. اس سے زیادہ پرابلم 4 ممبر کی فیملی میں ہوتی ہے. وہ آ کے ملکوں پہ تبصرہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سسٹم و نظام پہ تبصرہ کرتے ہیں وہ آ کے. لہٰذا یہ باعث ذلت و عزت ہے. باعث ذلت و عزت کا جو دائرہ ہے، جو مفہوم ہے، وہ بہت وسیع ہے. کہ جہاں پہ انسان کے اپنے ذاتی مزاج، ذاتی کردار، جو انسان کا اپنا ذاتی رویہ ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قومی، اور پھر اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ انسان کے اندر فکر ہو، انسانیت کی فکر پائی جائے. پتہ نہیں ہم لوگ کس حد تک پہچانتے ہیں، لیکن دشمنان اسلام جو دنیا کی ظالم طاقتیں ہیں، جن کا نظام ظلم ہے، وہ کسی بھی ظلم کے میدان میں قدم اٹھانے سے پہلے ان کو سوچنا پڑتا ہے کہ دنیا میں ابھی ایران کا وجود ہے، دنیا میں حزب اللہ موجود ہے، دنیا میں حشد الشعبی موجود ہے، دنیا میں شیعوں کے نظام ولایت فقی موجود ہے، دنیا میں شیعوں کی مرجعیت موجود ہے. لہٰذا اس حساب سے پروگرامنگ کرو کہ ان سب سے بچ کے اپنے مقصد کو حاصل کر لو، لیکن اس کے باوجود نہیں کر پاتے. یہ باعث عزت و باعث ذلت کا مفہوم ہے.
نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ بہت وسیع چیز ہے، ہم سے پہچانوانا چاہتے ہیں یہاں پہ. تو امام نے کہا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو. یہ امام کا قول. ہم نے عرض کیا کہ شروع میں ہی کہ امام کا یہ قول قال امامنا الہادی علیہ السلام لشیعتہ، شیعوں سے کہا. ہم سب مخاطب ہیں. جس طریقے سے ہم امام کے اس قول کو سننے اور عمل کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں، ویسے ہی آپ سب ہیں. تو یہ پیغام ہم پہنچا رہے ہیں، خود اپنے نفس کے لیے بھی اور آپ سب کے لیے. پھر اس کے بعد بیچ میں ہمارا کوئی عمل دخل، یہ نہیں کہ مثلا ہم نے کہا ہے، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم کیا کہیں گے. ایک پیغام کو ہم لا کے پہنچا رہے ہیں، باقی عمل ہم سب کی ذمہ داری ہے. تیسری چیز کہ جو امام نے کہا ہے کہ لوگوں کی محبت ہماری طرف جذب کرو. ایسا کچھ نہ پیش کرو کہ لوگوں کے اندر نفرت پیدا ہو، لوگوں کو ہم سے متنفر نہ کرو. امام ہادی علیہ السلام کے زمانے کے اگر آپ حالات دیکھیں، ہم نے اس سے پہلے اس مسئلے کو چونکہ ذکر کیا ہے لہٰذا آج ہم اس کو نہیں ذکر کریں گے. اگر زمانے کے حالات دیکھیں تو اعتقادی اعتبار سے بہت زیادہ مسائل تھے. لوگوں نے مسلمانوں کے جو بنیادی اعتقادی مسائل تھے ان پہ حملہ کیا تھا. لہٰذا امام کے زمانے میں جبر و تفویض پہ کافی گفتگو ہوئی، اور بہت زیادہ جبر و تفویض ایک بہت اہم عقیدہ ہے عالم اسلام کا. مسلمانوں میں بعض فرقے ایسا مانتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، جو بھی کر رہے ہیں مجبور ہے، اپنے اختیار سے نہیں کر رہے. یہاں ہم لوگ مجلس میں اگر آئے ہیں تو ہم اس کے لیے مجبور ہیں. ایسا ہے نہیں، غلط ہے، یہ باطل ہے، یہ جبر کا ہے. تفویض والا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کر دیا، اب اللہ کا نعوذ باللہ کوئی اختیار نہیں، جو انسان جو دل چاہے وہ کر دے. دونوں باطل ہیں. مختلف ائمہ کے زمانے میں اس پہ گفتگو ہوئی اور ائمہ نے دلیل دی. امام 10ویں امام کے زمانے میں بھی اس مسئلے کو کافی اٹھایا گیا اور امام نے دلیل دی اور بہت زیادہ اس پہ گفتگو کی. اور نہ جو ہم شیعوں کا عقیدہ ہے، جو امام صادق علیہ السلام کا قول بھی ہے، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. نہ ہم پوری طریقے سے مجبور ہیں اور نہ ایسا ہے کہ اب اللہ نے پیدا کر دیا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے درمیان امر ہے وہ ان دونوں کے بیچ کا ہے. اور امام نے آنے والے کو اس مثال سمجھایا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا اٹھاؤ، کہا وہ نہیں ہو سکتا. امام کہ بس یہاں تک تم کو اختیار تھا، اس کے آگے مجبور. یعنی نہ پوری طریقے سے مختار ہو، نہ پوری طریقے سے مجبور ہو. اس کی پوری تفصیل ہے، ہم نے عرض بھی کی ہے. انشاءاللہ کبھی اگر کسی کو ذہن میں سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے، ورنہ انشاءاللہ کسی اور موقع پہ پیش کریں گے. تو اس طرح کے شبہات کو پیدا کیا گیا، امام نے حل کیا. امام کے زمانے میں یہ جن کو آج ہم لوگ ملنگی اور اخباری کہتے ہیں، وہ فرقہ کی جو ائمہ کے بعض اوقات خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، غالی جسے کہتے ہیں، یہ فرقہ موجود تھا اور امام نے اس کی رد کی ہے، مذمت کی ہے، اور اس کے خلاف امام کے بہت سارے اقوال موجود ہیں اس طرح کے فرقے کے خلاف. بعض اوقات ائمہ نے ایسے لوگوں سے کہا ہے کہ یہ اس کام کو کرتے ہی اس لیے ہیں کہ دوسرے فرقوں کی نگاہ میں ہم کو بدنام کریں یا نفرت پیدا کریں. لہذا انسان جب اپنی زندگی میں کسی کام کو انجام دیتا ہے تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ مذہبی اعتبار سے دوسروں کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ جو داعش اور القاعدہ وغیرہ لائے اسی لیے گئے تھے کہ جب یہ مسلمانوں کے نام سے اس کام کو انجام دیں گے تو دوسری قوموں کے دلوں میں ان مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو جائے گی، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسلاموفوبیا. اسلام کا ایک خوف پیدا ہوگا، ظاہر ہے جب خوف پیدا ہوگا تو خود بخود نفرت پیدا ہوگی. دیکھیں نا کتنا، یہ ہم مختصر بیان کریں، ہم تفصیل نہیں بیان کریں، تفصیل میں جائیں گے تو بہت زیادہ مسائل آئیں گے. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کے کتنے اہم مسائل ہیں جن کو امام نے 4 چھوٹے چھوٹے جملوں میں یا چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بیان کر دی. لوگوں کی محبتیں ہمارے لیے لے کے آؤ، لوگوں کی محبتیں. اس کے آگے کیا کہ وَدْفَعُ عَنَّا كُلَّ قَبِيحٍ، ہر بری چیز کو ہم سے دور کرو. لوگوں کی نفرتوں کو ہمارے لیے مت لے کے آؤ، لوگوں کے خوف کو ہمارے لیے مت لے کے آؤ. ان چیزوں کو ہم سے دور کرو.
تو اگر ملا لیا جائے تو دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک جہاں امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو. دوسری چیز کہ امام کے لیے ہم لوگوں کی محبتوں کو لے کے جائیں، برائیوں کو، نفرتوں کو، خرابیوں کو لے کے نہ جائیں. پوری بات کا خلاصہ ان دو جملوں میں، دو الفاظ. یہ امام کے قول پہ مختصر سی گفتگو تھی، جو کہنا ہے صرف ہلکا سا ٹچ ہے، ورنہ تفصیلی گفتگو ہے اس میں. آپ بھی غور و فکر کریں، اور کبھی موقع ہو تو انشاءاللہ تفصیلی بات بھی ہوگی، کہ جس سے ہم کو یہ اندازہ ہوگا کہ امام ہماری روزمرہ کی زندگی کیسی چاہتے. یہ وضاحت کر دیں کہ یہ امام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ امام کو اپنا کوئی ذاتی فائدہ چاہیے، تم ایسا کرو اور ہماری ذات کو فائدہ پہنچاؤ. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ نظام کو فائدہ ہوگا، قوم کو فائدہ ہوگا، لوگوں کو فائدہ ہوگا، عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. جو اس کے اثرات ہوں گے، جو نتائج ہوں گے، وہ عام لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس لیے کہ لوگ دونوں اعتبار سے دیکھ لیں، باعث زینت، جو باعث زینت ہوگا اس کے پاس آئیں گے، ہے نا. جو نعوذ باللہ باعث ذلت ہوگا اس کے پاس نہیں آئیں گے. دوسرا جو پہلو ہے کہ لوگوں کی محبتوں کو جب باعث محبت ہوں گے تو لوگ آئیں گے. یہ ایک ہم مثال دے رہے ہیں، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس کے نتیجے ہیں. لیکن اگر برائیاں ہوں گی تو نہیں آئیں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ جو الہی سسٹم ہے، لوگ اس کے نزدیک نہیں آئیں گے، جس کے نتیجے میں جو باطل سسٹم ہے لوگ اس کے قریب ہو جائیں گے. الہی سسٹم انسان کو، مسلمانوں کو، قوم کو فائدہ پہنچائے گا، دنیا کو فائدہ پہنچائے گا، عموم ناس کو فائدہ پہنچائے گا. باطل سسٹم خود عمل کرنے والے کو نقصان پہنچائے گا، قوم کو نقصان پہنچائے گا، دنیا کو نقصان پہنچائے گا. آج آپ دیکھیں نا، ابھی تو الحمدللہ وہ لوگ بھی جو کہتے تھے کہ مثلا امریکہ تو بہت ترقی کی کوشش کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے اور دنیا کے لیے وہ کر رہا ہے، ابھی ان کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے. باطل سسٹم ہے، پوری دنیا کو نقصان پہنچا رہا ہے. کتنی آسانی سے قتل عام ہو جاتا ہے، کتنی آسانی سے لوگوں کو بھوکا ہی مار دیا جاتا ہے، کتنی آسانی سے لوگوں کے فیوچر کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ایجوکیشن کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، تربیت کے ساتھ اصلا کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ان کی نگاہ میں، لوگوں کی جان کی ویلیو نہیں. یہ باطل سسٹم ہے. اگر آپ لوگوں کو صحیح طریقے سے اپنی بات کو پریزنٹ کر کے حق کی طرف جذب نہیں کریں گے تو خود بخود لوگ باطل کی طرف چلے جائیں گے. اور اس کے پیچھے اور اسی مقصد کے تحت سازشیں ہو رہی ہیں جو آج ہمارے درمیان نظام میں تحریف کی جا رہی ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے تفریقے یا چھوٹے چھوٹے اختلافات پائے جا رہے ہیں، چاہے وہ فکری اختلاف ہوں، چاہے دوسرے اختلافات ہوں، اس کا نقصان یا یوں کہا جائے کہ جو بھی اس کا ضرر ہے وہ ہماری قوم کو ہے، اور اس کا پورا فائدہ باطل کو پہنچ رہا ہے. یہ ایک وہ مسئلہ ہے کہ جو ذاتی بھی ہے، سوشل بھی ہے، قومی بھی ہے، اس اعتبار سے. بہرحال اس سے ہم گفتگو نہیں کریں گے. بہرحال ایک پوائنٹ یہ آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کو بھی عرض کر دیں. لیکن جو بات ہم نے عرض کی تھی وہ اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ بہت وسیع گفتگو ہے کہ جس پہ غور و فکر کریں، اور یا کبھی موقع ہوا تو تفصیل سے بات ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات کہ جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اس وقت کس طریقے سے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی جا رہی تھی، یا دشمنی نکالی جا رہی تھی، اس کی ہم کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کریں. چونکہ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے مولا کائنات سے، لہٰذا آپ دیکھیں تو تاریخ میں دوسرے ائمہ کے زمانے میں، حتیٰ خود 10ویں امام کے زمانے میں مولا کائنات کی مخالفت تھی. 10ویں امام کے زمانے میں بھی مولا کائنات کی مخالفت تھی. لہٰذا متوکل عباسی، کیونکہ امام کے زمانے میں کئی حاکم گزرے، سب کا تقریباً وہی کام تھا. متوکل عباسی جو ہے کہ اس کو بنی عباس کا یزید کہا جاتا ہے، لہٰذا اس کا کام زیادہ تھا کیونکہ اس کا وزیر بھی کریلا نیم چڑھا. نہیں معلوم اردو کے محاورہ کسی نے سنا کہ نہیں سنا ہے. کریلا خود بھی کڑوا ہوتا ہے اور نیم بھی کڑوی ہوتی ہے. اور کریلا خود پیڑ نہیں، وہ بیل ہے جو کسی چیز کو سپورٹ لے کے بڑھتی ہے، کسی چیز کے اوپر چڑھتی ہے. لہٰذا اس کو اگر نیم پہ چڑھا دیا سوچیے کتنا کڑوا ہوگا. تو کریلا نیم چڑھا، تو خود یہ بھی
اہل بیت کا دشمن، اس کا وزیر بھی اہل بیت کا دشمن، یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم. تو بہت سی صفتیں تھیں جو دونوں میں ملتی تھیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. ان کے زمانے میں زیادہ باقی جو دوسرے حکمہ گزرے ہیں، جو دوسرے سلاطین گزرے ہیں، ان سب کے زمانے میں بھی یہ دشمنی تھی. خود مولا کائنات کی جو شخصیت، جو آپ کی شہرت تھی، ان چیزوں کو خراب کرنے کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ بقیہ ائمہ بالخصوص 10ویں امام کی شخصیت کو خراب کرنے کی باقاعدہ کوشش کی جاتی تھی. حتیٰ دربار میں نعوذ باللہ امام کے مذاق اڑانے تک کی کوشش کی جاتی تھی، جس کے واقعات ہیں، اور اپنے بھی سنے ہوں گے بعض واقعات مختلف ائمہ کے زمانے میں گزرے ہیں اور 10ویں امام کے زمانے میں گزرے ہیں. صرف اس لیے کہ جب اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے یہ بات باراز کی، اور پھر کہ انشاءاللہ کبھی وقت ہوگا تو ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے بنی امیہ. یہ تو بنی عباس کی حکومت ہے، لیکن اصل بنی امیہ میں بہت زیادہ یہ کام ہو. بنی امیہ کی حکومت کی روش، طریقہ کیا، کس طریقے سے بنی امیہ کے حکمرانوں نے دین کو نقصان پہنچایا، اور تقریباً وہی روش بنی عباس کی رہی ہے. اگر اس کو ہم دیکھ لیں تو یہ جو آج کے حکمران ہیں، یہ ان کی کوئی بہت زیادہ حیثیت کا اوقات نہیں ہے. یہ سب انہی چیزوں کو ریپیٹ کر رہے ہیں اکثر، جو چال بازی، فریب کاری، دھوکے بازی، مکاری، عیاری سب کر رہے ہیں. تو ان کے ابا دادا گزر چکے ہیں، یہ ان کے سامنے بہت زیادہ وہ نہیں ہے. تو بہرحال اس طریقے سے شخصیت کو خراب کرتے تھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب کسی کی شخصیت خراب ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے. لہٰذا اگر لوگ امام سے دور ہوں گے تو جو امام کا فیض ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پائے گا. یہ ایک بہت ہی اہم ان لوگوں کی پولیٹکس تھی کہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ معاشرے کے سامنے جو شخصیت جائے وہ ان کی جائے، حکمران کی. ائمہ کی شخصیت لوگوں کے سامنے نہ جائے، لوگ نہ پہچاننے پائیں، نہ شخصیت بننے پائے، نہ لوگ ائمہ سے ملنے پائیں. یہ اصل محور ہوں، اور ائمہ کا اصل کوئی وجود نہ ہو، اگر ہو بھی تو ان کے ضمن میں ہو، مین یہی ہوں، باقی ان کے ضمن میں ہو. لہٰذا خود بخود جو ہے لوگ، اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ائمہ کے یہاں جو چیزیں پائی جاتی ہیں تو اس میں جاذبیت پائی جاتی تھی، اٹریکشن ہوتا تھا، تو لوگ ملتے تھے تو ائمہ سے نزدیک ہونے کی کوشش کرتے تھے. یہ چیز ان لوگوں کو پریشان کرتی تھی، اور یہ چیز ائمہ کی تحریک کے لیے، جس کے لیے خود امام، ابھی ہم جب مصائب کی گفتگو شروع کریں گے تو بتائیں گے کہ ایسے ان کو قید کیا گیا، کس طریقے سے ان کے اوپر نگرانی رکھی گئی. یہ نتیجہ اسی کا ریئیکشن ہوتا تھا. بہت ساری چیز، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ پریشان ہوتے تھے کہ عوام کو ائمہ سے کاٹ نہیں پاتے تھے. لہٰذا اس کو کاٹنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے تھے اس طرح کی کہ کس طریقے سے امام سے عوام کو کاٹ دیا جائے، دور کر دیا جائے. اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ شخصیت کشی کرتے تھے، شخصیت کو خراب کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک، چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا لہٰذا ہم اس مرحلے کو تھوڑا تیز گزاریں. سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا حرم ہمیشہ بالخصوص شیعوں بالعموم مسلمانوں کا ایک مرکز رہا ہے. لوگ جاتے ہیں وہاں سے محبت، الفت، تحریک، دینداری، بیداری، بہت سی چیزیں لے کے آتے ہیں جو لانا چاہیے. اور ہر زمانے میں ظالم حکمرانوں کو یہ پرابلم رہی ہے. لہٰذا 10ویں امام کے زمانے میں بھی جو حکمران تھے بالخصوص متوکل کو مشکل تھی، لہٰذا اس نے امام کے یعنی سرکار سید الشہداء کے حرم کو گروا دیا اور حتیٰ وہاں پہ حل چلوا دیا. زائرین جاتے تھے تو ان کے سزا دی جاتی تھی. یہ ظلم، اسی لیے یہ ایسے نہیں کہا گیا ہے بنی عباس کا یزید، اس کو خود اس کے ظلم کم نہیں ہے، بے انتہا ظلم ہے اس کے. تیسری چیز کہ جو اہل بیت یا ان کے چاہنے والوں کے خلاف اکنامیکل اعتبار سے وہ لوگ کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے اور ماننے والے ہوتے تھے ان کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. لہٰذا ایک طرح کا محاصرہ کیا گیا، پابندی، سینکشن کی اکنامیکل، کیونکہ لوگوں کی فکر ہوتی ہے جب کسی کو گرانا ہو، کسی کو نیچے کرنا ہو تو اس کو اکنامیکل اعتبار سے کمزور کر دو. تو ظاہر جب وہ گرے گا تو اس کی تحریک، اس کے اہداف، اس کے مشن، ساری چیزیں خود بخود کمزور ہو جائیں گی. خود بخود جو ہے وہ معاشرے سے کنارے ہو جائے گا، یعنی کہا جائے کہ اصل متن سے حاشیے میں آ جائے گا. خود بخود یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. یہ پالیسی بنی امیہ کی بھی تھی اور بنی عباس کی بھی تھی. تو اکنامیکل اعتبار سے پابندیاں لگائی گئیں، سینکشن لگائے گئے کہ تاکہ ان لوگوں کو مختلف اعتبار سے کمزور کیا جائے، جس کا جو اکنامیکل اس کا اثر پڑتا ہے.
پھر دوسرے میدان میں بھی وہ آگے نہیں جا پائیں گے۔ چوتھی چیز کہ جو اس زمانے میں اہل بیت یا ان کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا گیا وہ یہ کہ امام کی لیڈرشپ کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کی گئیں، یا امام کو لوگوں سے دور کیا گیا، یا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ظاہر کیا گیا کہ مثلا مسلمانوں کا یا شیعوں کا فلاں لیڈر ہے جس کو بہت کمزور شخصیت کو پیش کیا گیا تاکہ لوگ بزن ہوں۔ یہ خود میں نے عرض کیا کہ تفصیلات ہیں اس میں، آج بھی اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ بزن ہو، دور ہوں۔ ارے خوب، اگر یہی ہے تو پھر چھوڑیں، ہم کو کیا ضرورت لیڈرشپ کی، ہم ایسے ہی بہتر ہے۔ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں نا لوگوں کے، اگر اسی کا نام لیڈرشپ ہے تو ہم کو کیا ضرورت، چھوڑیں پھر، ہم ایسے ہی بہتر ہے، ہم ایسے ہی۔ خوب نہیں ہو سکتا ہے ایسے۔ تو خود لیڈرشپ کو کمزور کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئی۔ خود امام کے ساتھ ڈائریکٹ جو کام ہوا وہ یہ کہ امام پہ بہت سارے ظلم کیے گئے۔ امام کو لایا گیا اور لانے کے بعد سامرا میں آپ کو اس محلے میں رکھا گیا کہ جو محلہ ہی تقریباً فوجی چھاونی تھا۔ یہ ہماری گفتگو 10ویں امام کی ہے، آپ کے فرزند 11ویں امام جن کو ہم لوگ امام عسکری کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں عسکری؟ عسکر کے معنی لشکر کے ہوتے ہیں۔ عسکری کا ایک ریزن یہ ہے کہ جس محلے میں امام رہتے تھے وہ ملٹری کا محلہ تھا، لشکر کا محلہ تھا، وہاں پہ آپ کو رکھا گیا تھا۔ اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ کہ اس حد تک حاکم یا حکمران ائمہ سے ڈرتے تھے کہ ان کو اگر عام لوگوں کے بیچ میں رکھیں گے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ان کو جو ہمارا لشکر ہے، جو ہمارے فوجی ہیں، ان کے بیچ میں رکھا جائے تاکہ ہمیشہ ہماری نگرانی میں رہیں اور یوں کہا جائے کہ جو بھی ہم چاہیں فوراً انجام دے سکیں اور جس اعتبار سے چاہیں ہم ان کے اوپر کنٹرول کر سکیں۔ بعض چیزیں ہم بتا رہے ہیں کہ واقعی یہ بعض چیزیں ہی ہیں البتہ، ورنہ بہت ساری مصیبتیں ہیں کہ جو امام کے اوپر ڈھائی گئی ہیں، اور فرق ہوتا ہے۔ حتیٰ بعض اوقات ایک کام، ایک چیز کسی عام آدمی کے لیے شاید اتنی غلط نہ ہو، لیکن وقت کے امام کے لیے، ایک نمائندہ اللہ کے ولی کے لیے واقعی وہ بہت عجیب ہوتی ہے۔ متوکل عباسی اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ اپنے فوجیوں کو بھیج دیتا تھا امام کے کسی بھی ٹائم، حتیٰ آدھی رات میں، اور جا کے وہ امام کے گھر کی تلاشی لیتے تھے کہ ہم کو سننے میں آیا ہے کہ آپ کے گھر میں اسلحے ہیں۔ تلاشی لیا، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے گھر میں آپ حکومت کے خلاف پروگرامنگ کر رہے ہیں، حکومت کے خلاف آپ لوگوں کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں اور اسلحے چھپائے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ڈھونڈیں گے تو سوائے اس کے کہ کچھ تسبیح و سجدگاہ اور ان ساری چیزوں یا کتابوں کے علاوہ کیا ملے گا، قرآن مجید ایسی چیزوں کے علاوہ۔ حاکم کو بھی معلوم تھا کہ کچھ نہیں، لیکن یہ کام صرف پریشان کرنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے جتنی اس کی حیثیت تھی اس حد تک پریشان کرتا تھا، صرف پریشان کرنے کے لیے، کبھی یہ شوشہ چھوڑ دیا، کبھی وہ۔ بعض اوقات کسی بھی وقت، حتیٰ دیر رات، امام کو دربار میں طلب کر لیا جاتا تھا۔ حتیٰ ایک مرتبہ یہ واقعی امام کے لیے سخت ہے کہ جب امام کو دربار میں طلب کیا گیا تو شراب کی محفل گرم تھی، سخت ہے امام کے لیے۔ بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ کیا نتیجہ نکلے گا، امام نے جا کے اس کی مذمت کی، اس کو تبلیغ کی، شراب کے خلاف اس کی تبلیغ کی۔ یہ واقعی وہ ظلم ہے کہ جو مختلف طریقوں سے امام کے اوپر ہوتے رہے ہیں۔ روایات میں ہے کہ آخری 10 سال پوری طریقے سے امام سامرا میں نظر بند تھے۔ 10 سال کم عرصہ نہیں ہے، 10 سال امام سامرا میں نظر بند تھے۔ البتہ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں لکھا ہے کہ امام 20 سال 9 مہینہ نظر بند تھے۔ 20 سال 9 مہینہ، یہ ایک روایت ہے۔ اگر وہ حد اقل 10 سال والی بھی لیں تو 10 سال بھی کم نہیں ہے کہ امام اس طولانی مدت تک نظر بند رہے۔ اور یہ جو حالات ہے، ہم نے عرض کیا نا کہ وہ فوجی محلہ تھا، فوجی چھاونی تھی، اس کے باوجود حاکم کے جواسیس آس پاس رہتے تھے۔ چونکہ ہم بعض اماموں کے علاوہ باقی ائمہ کی شخصیت سے واقف نہیں، ان کے بارے میں معلوم نہیں ہے،
تو نعوذ باللہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں بس ٹھیک ہے ایک امام، فہرست میں نام ہم یاد کر لیتے. لیکن آپ دیکھیں کہ خود امام کا وجود دشمن کے لیے کتنا گراں گزرتا تھا. فوجی چھاونی اس محلے میں رکھا گیا تھا. حاکم کے جاسوس سختی سے نظر رکھتے تھے کہ کوئی امام سے ملنے تو نہیں آ رہا ہے. مسئلہ صرف اس کا نہیں، امام، جو لوگ امام سے ملنے آتے تھے ان سے بھی خوف تھا، لہٰذا ان پہ بھی نظر رکھی جاتی تھی کہ کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس جگہ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اتنا سارا ظلم کہ کسی بھی وقت امام کو زحمت دے دی، امام کو جا کے گھر بھی امام کا چیک کر لیا، کسی بھی ٹائم امام کو بلا بھی لیا، کسی بھی وقت لا کے نعوذ باللہ دربار میں امام کا مذاق اڑانے کی بھی کوشش کی گئی، کسی بھی ٹائم امام کو پریشان کیا گیا، فوجی چھاونی میں رکھا گیا، 10 سال امام کو پوری طریقے سے قید میں رکھا گیا، پھر بھی سکون نہیں حاصل ہوا تو چھپ کے پھر امام کو زہر دیا گیا. دھوکے کے ذریعے امام کو زہر دیا گیا. جو امام کا مرقد ہے، جو امام کی مزار ہے، یہی امام کا گھر تھا. یہ انسان کی مظلومیت ہے. قبرستان گھر سے باہر کیوں بنائے جاتے ہیں؟ آبادی سے باہر قبرستان کیوں بنائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی انسان کسی مردے کو دفن کرنے کے بعد بیٹھا رہے گا تو غم فراموش نہیں کر پائے گا. دور ہوتا ہی اس لیے ہے کہ جب آئے گا تھوڑا اٹیچمنٹ ٹوٹے گا، آہستہ آہستہ غم کو بھولے گا. لیکن کچھ ایسی مصیبتیں ہیں کہ جہاں پہ قبریں سامنے تھیں لہٰذا غم نہیں. یہی وجہ ہے کہ دربار شام میں وہ 4 سالہ بچی کی جو قبر تھی، اس غم کو اہل حرم، وہ اہل بیت بھلا نہیں پا رہے تھے. سامنے نگاہوں کے سامنے وہ چھوٹی سی قبر تھی. جب امام ہادی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو امام عسکری علیہ السلام وہاں پہ موجود تھے. اپنے بابا کو اپنے گھر میں دفن کیا. حالات ایسے تھے کہ کہیں باہر کسی قبرستان میں نہیں لے جا سکے، کسی دوسری جگہ پہ دفن نہ کر سکے. یہ مصیبت میں چھوٹی مصیبت نہیں ہے. آج جہاں امام کا مقبرہ ہے، جو امام کا روضہ ہے، ادھر واقع امام کا گھر تھا. ہاں عزیزان محترم، بس آپ کی آواز بھی بلند ہوئی، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے. امام کی مصیبت، ہم تو امام کی مصیبتوں میں وہ مصیبتیں محسوس کرتے ہیں کہ جو کبھی قبر کے عنوان سے ہوتی ہے، کبھی موت اور قید و بند کے عنوان سے ہوتی ہے. لیکن کوئی جا کے امام سے پوچھے کہ مولا آپ کی کیا مصیبت ہے؟ حق کا چھن جانا امام کی مصیبت ہے. امام کے شخصیت کو توڑنا یہ امام کے لیے مصیبت ہے. امام کے خلاف سازشیں امام کے لیے، اپنی نگاہوں کے سامنے اسلام کے نظام سے کھلواڑ ہوتے دیکھنا یہ امام کے لیے مصیبت ہے. اپنی نگاہوں کے سامنے قانون اسلام کا پائمال ہوتے دیکھنا یہ امام کے لیے مصیبت ہے. ہاں عزیزان محترم، لاشِ حسین پائمال تو ہوا، لیکن امام حسین کے دل سے کوئی پوچھے کہ حسین کے اوپر اس وقت کیا گزری ہوگی جب امام حسین نے اسلام کو پائمال ہوتے ہوئے دیکھا ہے. عزیزان محترم، یہ مصیبتوں کا وہ مرحلہ ہے کہ جو انسان کی معرفت کے بعد اس کو حاصل ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ. پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے. بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما. بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.